آپ کی ایک ایک ادا کو اپنے بندوں پر فرض کر دیا، اپنے بندوں پر، حضور کی امت پر فرض۔ ہر بندہ یہ ادا مصطفیٰ کی کر رہا ہے، اور اللہ نے کیا کیا؟ یہ ادا مصطفیٰ کی ہے لیکن عبادت میری ہے۔ تکبیر تحریمہ باندھتے ہو، مصطفیٰ کے طریقے کو دیکھ کر باندھتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، جو کچھ اراکین نماز کے ہیں، جو کچھ طریقہ ہے، یہ سب کے سب میرے حبیب کی ادائیں ہیں۔ میرے حبیب کی ادا کو تم اپنائیں تو یہ عبادت ہو گئی۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہم السلام، ان کی ادا ہے احرام کا باندھنا، طواف کا کرنا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ہے صفا مروہ پر سعی کرنا، دوڑنا، اور آج ہر حاجی یہی کرتا ہے، اور اس کا نام عبادت۔ ادا اللہ کے محبوبین کے ہیں اور اس کو اللہ اپنی عبادت قرار دیا۔ تو نماز حبیب کبریا کا ہے اور رب ذوالجلال کی عبادت قرار دیا۔ تو اس طرح یہ نماز کیا ہے؟ در حقیقت اللہ فرض کر دیا اپنے بندوں پر کہ اے بندو، میرے مصطفیٰ، میرے حبیب جن نمازوں کے ذریعے میرے قریب ہوا کرتے تھے، جو نمازیں یہ ادا کیا کرتے تھے، ان کی جو جو ادائیں تھی، یہ ادا میرے اپنے سارے بندوں پر فرض کیا جا رہا ہے۔ حضور معراج کو آئے تو تحفے معراج یہی دیا گیا کہ نماز، یعنی آپ کی ہی ادائیں آپ کے بندے، آپ کی امت ادا کرتے رہے، یہی تحفہ ہے۔ آپ کے جو جو سلیقے تھے، آپ کے جو طریقے تھے، وہی ادا کریں۔ اب یہ ادا جو اپنے حبیب کی ہے، بندہ ادا نہ کرے، اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ یہ ایک عمل اگر درست نہیں تو سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ یہ صلوحت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، یہ اگر درست ہے تو وہ کامیاب بھی ہو گیا، نجات بھی پا لیا۔ مصطفیٰ کی ادا کو جو اپنایا، صحیح طور پر اپنانا ہے، عقیدت بھی ہونا ہے، عقیدت بھی ساتھ میں لازمی ہے۔ جب نماز ادا کیا، مصطفیٰ کی ادا کو اپناتا ہوا، تو پھر وہ کامیاب ہو گیا، نجات بھی پا لیا۔ جو مصطفیٰ کی ادا کو نہیں اپنایا، جو اس سے منہ پھیرا، یا پھر ادا کیا لیکن عقیدت کامل نہیں، ادا کیا مصطفیٰ کی اداؤں کو، اختیار کیا اس نماز کو، لیکن نماز جیسے مصطفیٰ نے ادا کی، مصطفیٰ کی جو ادائیں تھی، اس ادا کو منن ادا کرنے میں ہم نے جو عقیدہ ہمیں رکھنا تھا، وہ اگر ہم اختیار نہ کرتے، تب بھی یہ تمام کے تمام عبادتیں ناکارہ، برباد۔ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کمی کی صورت بتائی گئی کہ نفل کے ذریعے کمی کو پوری کی جائے گی، خراب ہونے کی صورت نہیں، کمی ہونے کی صورت بیان کی گئی۔ خراب تو سارے اعمال خراب، اگر درست ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں کمی ہو جائے تو نفل نمازوں کے ذریعے پوری کی جا رہی ہے۔ نوافل کیا ہے؟ اس پر بھی کچھ کہہ دو۔ نوافل کیا ہے؟ نوافل کے متعلق فرض نمازیں تو ہم تمام کو ادا کرنا ہے۔ فرض نمازیں ادا کرنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، فرض اللہ کے سامنے بارگاہ میں مقبول نہ ہو، تو یہ سنتیں جو ہم فرض کے علاوہ ادا کرتے ہیں، یہ اگر اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور فرض میں کمی ہو جائے تو یہی سنتیں، یہی نوافل فرض کے کمی کی جگہ پر پوری کی جا رہی ہے۔ اس لیے سنتیں بھی نہ چھوڑنا، نوافل بھی نہ چھوڑنا، ہر سنت ادا کرنے کی کوشش کرنا، ہر نوافل ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اولیاء اللہ جس مقام پر پہنچے، وہ فرض بھی ادا کرتے تھے پابندی کے ساتھ، جیسے کہ پچھلے درس میں آپ نے حضرت علامہ مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب سے تفصیل سے آپ نے سماعت فرمائی کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا تھی۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ زندگی بھر با جماعت تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، کبھی ان کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوٹی، تکبیر تحریمہ بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولا، فرض نمازیں پابندی سے ادا کرتے۔ غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ عنہ جس مقام پر پہنچے، صرف فرض نمازیں پابندی سے ادا کرنے سے نہیں، فرض کے علاوہ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، سنت کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے، تب کہیں اس مقام کو پہنچے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي بها۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث قدسی ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے، نوافل سے قریب ہوتا ہے، فرض سے قریب ہونا ہے، سنتوں سے قریب ہونا ہے، لیکن جو کثرت سے نماز پڑھتا ہے، نوافل جب ادا کرتا ہے، اللہ اسے اپنا قریب کر لیتا ہے۔ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے، تو میں اس کو چاہتا ہوں، وہ مجھ کو چاہتا ہے، میں اس بندے کو چاہتا ہوں، وہ بندہ مجھے بھی چاہتا ہے۔ پھر چاہت کی انتہا کر دی، مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا چاہتا ہوں کہ اس کا کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا رحم فرما رہا ہے اور اپنی قربت کس طرح سے بتایا۔ نوافل کے ذریعے جو میرا قرب حاصل کیا، میں اسے چاہتا، وہ مجھے چاہتا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اشارہ کرتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تبھی تو حضور غوث الاعظم کا سننا اللہ کا سننا ہوا، ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوا، ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہوا، ان کا اشارہ کرنا اللہ کا اشارہ کرنا ہوا، ان کا چلنا اللہ کا چلنا ہوا۔ لیکن اللہ کیسے چلے گا؟ اللہ بندے کی طرح کیسے کرے گا؟ اللہ تو بے نیاز ہے، بے عیب ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کان کیسے بنے گا؟ اللہ محتاج ہے کان کا؟ کیا اللہ ہماری طرح کان کا رکھنے والا ہے؟ اللہ اپنے بندے کی قربت کو بیان فرما رہا ہے کہ بندے تیرا کان میں بن جاتا ہوں جس سے تو سنتا ہے، یعنی تیرا سننا میرا سننا ہے، یعنی اب جو کچھ تو سنے گا یہ میری مرضی کے مطابق سنے گا، میرے مرضی کے خلاف نہیں سنے گا، کیونکہ تو نے نوافل کی کثرت کی، نوافل اکثر و بیشتر تو ادا کرتا رہا، میں نے تجھے اپنا قریب کر لیا اور میں تجھے چاہا اور تو بھی مجھے چاہا۔ اب چاہنے کے بعد تیری ہر ادا میری ادا، تیری ہر ادا میں میری خوشنودی ہے، تیری ہر ادا کو میں پسند کرتا ہوں، تیری ہر ادا میں میری رضا ہے، میری مرضی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں مختصر